الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بری ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر است مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام عرش کا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام جس کے زیر لوا آدم و منصبہ اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھینچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شہریار کرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو ہم سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ کی حمد و ثنا اور ہمارے آقا مولا حضور جان رحمت بھی ہیں جان کائنات بھی ہیں آپ کے دم قدم سے بہار ہے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت بن مانگی عطا فرمائی ہے اللہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا نصیب فرمائے لوگ بڑے بڑے اعتراض کرتے رہے کہ آپ علی بن عثمان حجویری کو داتا گن بخش کیوں کہتے ہیں داتا صرف اللہ ہے تو بڑا کچھ لوگ بیان کرتے رہے قلندر لاہوری سے پوچھا کہ جناب آپ بتائیں کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں باطل نظریات رکھتے ہیں آپ داتا گن بخش کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور آپ کے نزدیک داتا صاحب کی کیا اہمیت ہے تو ایک
اقبال نے قلم اٹھایا، کہا سید حجویر مخدوم امم مرکد پیر سنجر کا کرم، کہ آپ جو ہیں وہ حجویر کے سردار ہیں اور تمام حضور کے غلام آپ کے قدموں میں آ چکے ہیں، اور آپ کی جو قبر انور ہے وہ حضرت مجدد الفسانی کے لیے حرم کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی شان کہا عہد فاروق از جمالش تازہ شد، کہ حضرت داتا گنج بخش کا کردار ایسا رہا ہے اور ایسا آپ کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن تھا، آپ اللہ کے پیغام کو اس طرح عام کر رہے تھے کہ حضرت داتا صاحب کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ عہد فاروق از جمالش تازہ شد اور حق سے حرف و بلند آوازہ شد، اور چونکہ کفر شرک ہر جگہ تھا، 2 نمبر پیر بھی اپنی اپنی دیہڑی لگا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ حق سے حرف و بلند آوازہ شد۔ داتا صاحب نے جب پیغام کو عام کیا تو آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا، اللہ نے آپ کے ذریعے حق کو دنیا کے اوپر ظاہر کر دیا۔ اور پھر اقبال کہتا ہے پاسبانی عزت ام الکتاب، کہ قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ داتا صاحب جو ہیں وہ صرف آ کر حجرہ نشین نہیں ہوئے تھے، بلکہ داتا صاحب اللہ کی کتاب کے بھی محافظ اور رسول اللہ کے فرمان کے بھی محافظ تھے۔ صرف کمرے میں بیٹھ کر تسبیح نہیں کی، جب قرآن پر بات آئی اور حضور کی ذات پر بات آئی تو داتا صاحب نے پہرا دے کر دکھایا، پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہ خانہ باطل خراب۔ اور داتا صاحب نے آ کر گردوارے نہیں تعمیر کیے بلکہ کفر و شرک کو مٹا کر رکھ دیا، اور جہاں پر کفر عام ہو رہا تھا تو داتا صاحب کے پیغام نے اللہ کے فرمان کو وہ حق کو واضح کیا۔ اور پھر خاک پنجاب از غم و زندہ گشت صبح ماز مہر و تابندہ گشت، یہ پنجاب کی زمین پر تو طرح طرح کے باطل نظریات تھے، داتا صاحب نے آ کر پنجاب کی زمین کو زندہ کر دیا۔ یہ زمین مردہ ہو چکی تھی، یہاں پر کوئی حق بات کہنے والا نہیں رہا تھا، یہاں پر ہر طرح کے نظریات، ہر طرح کا مذہب موجود تھا، لیکن داتا صاحب نے اس زمین مردہ زمین کو آ کر زندہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے سامنے مختلف چیزیں لا کر رکھتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو یہ تمہارا پیر ہے، یہ پیر اس طرح کا ہوتا ہے، نچن والے ٹپن والے چھلے پان والے تو منہ بھی جن کے فاسقوں والے یہ تمہارے پیر ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں پیری کا معیار تم یہ سمجھتے ہو، ہمارے بڑے ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ پیر اگر ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے اور پیر کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ کوئی 10 لاکھ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد پورے شہر کے اندر، پورے پنجاب کے اندر تشہیر کرنے سے اور ایک جگہ پر عمرے کے ٹکٹ رکھ کر اور پھر ختم نبوت کا وہاں پر نام لینے سے بندہ کوئی ولی اللہ نہیں بن جاتا۔ 10 بندے مرضی کے بلا کر ان کو 10,000 روپے دے کر کرامتیں منہ سے نکلوانے کے بعد بندہ وہ ولی نہیں بن جاتا۔ ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ اللہ کا ولی کسے کہا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی آپ فرماتے ہیں لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات حتی تربع فی الحوائی، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس سے خلاف عادت واقعات رونما ہو رہے ہیں، کہ اس نے ہاتھ ڈالا تو پیسے نکال دیے اور سرانے کے نیچے سے بھی پیسے آ گئے، اس نے کوئی بات کی وہ بات پوری ہو گئی، کہا کہ یہ دیکھنے کے بعد تم اس کے بارے میں حتمی نتیجہ قائم نہ کرو کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں حتی تنظروا کیف تجدوه عند الامر والنہی وحفظ الحدود واداء الشریعۃ، کہا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ جو کام اللہ نے جن کا حکم کیا ہے یہ بندہ وہ کام کر رہا ہے، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے یہ بندہ ان کاموں سے رک رہا ہے، جو شریعت کی حدود ہیں
جب شریعت نے کہا ہے کہ ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، تم دیکھو کہ انہیں ساری انگلیاں مندریاں تو نہیں نہ پائیاں اور چینیں تو نہیں نہ پائیں۔ جب شریعت نے حکم دیا زلفیں رکھنے کا تو انہیں لٹائیں انہیں تو نہیں رکھیاں۔ کہا کہ تم دیکھو کہ جو شریعت نے حدود قائم کی ہوئی ہیں کیا یہ ان کی محافظت بھی کر رہا ہے اور شریعت کی پاسداری بھی کر رہا ہے؟ اگر تو یہ چیزیں اس کے اندر ہیں تو اللہ کا ولی ہے، اگر وہ امر نہیں اور شریعت کی حدود کو پائمال کرنے والا ہے تو پھر ہوا میں بھی وہ اڑنے والا ہو، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بڑے سمپل صاحب میں بتا کر چلے گئے کہ شریعت کے احکام کی پیروی کرنے والا اللہ کا ولی ہے۔ آپ کے بیٹے کو تکلیف ہے، بیماری اس کی دور نہیں ہو رہی، تو کوئی بندہ اس کو پھونک مار دے وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر پھونکے مارنے سے آپ کی اولاد کی یا آپ کی طبیعت ٹھیک ہونا یہ ولایت کی نشانی ہے تو پھر پیناڈول ایکسٹرا سے بڑھ کر تو ولی کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ لوگ یہ کہتے ہیں سر درد ہو رہی ہے پیناڈول ایکسٹرا لگوا دو، جناب انہوں ڈرپ لگوا دو، یہ لگتا ہے جان نہیں ہے، جان آ گئی، تو پھر تو یہ ڈرپیں اور گولیاں یہ بھی سب سے بڑی ولایت کا درجہ رکھتی ہیں۔ شریعت کا معیار آپ کا ٹھیک ہو جانا نہیں ہے، کاروبار کا چل جانا کسی کے کہنے کی وجہ سے یہ اس کی ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ حضرت غالب مجدد القسانی کے پاس ایک شخص آیا اور کافی دن رہا اور 40 دن بعد جانے لگا تو وہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا جناب میں تھوڑی سے کوئی گل بات ہی نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ میں نے سوچا تھا آپ بہت بڑے پیر ہیں، کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، میں نے تو ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کتنے دن سے میرے پاس رہ رہا تھا، کیا تم نے دیکھا کہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے کیا میں ان سے باز ہوں، اور جن سے منع کیا ہے کیا میں وہ کر رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا یہ تو ولایت کی نشانی ہے کہ بندہ شریعت کی پاسداری کرے، جو شریعت کی پاسداری کرے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب ایک ہمارے بزرگوں نے سیدھی طرح ہمیں بتا کر چلے گئے ہیں کہ ولایت کس کو کہتے ہیں اور اللہ کا ولی کون ہے، تو پھر بندہ نشیاں نو لے آگے سیدھا ساڑھے سامنے لے آگے کھلا دے کہ یہ سنیوں کے پیر ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، پیر یہ نہیں ہے، یہ جی ٹی روڈ کے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ ولی نہیں، جی ٹی روڈ کے ولے ہیں۔ ولی وہی ہے جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، جو شریعت کی پاسداری کرتا ہے۔ اور پھر تفسیر قاضی کے اندر امام قاضی ہمارے بڑے پہلے لکھ کر گئے، وہ کہتے ہیں ولی اللہ هو الذی یتقرب الی اللہ بکل ما افترض علیہ، کہا اللہ کا ولی وہ ہے جو چیزیں اللہ نے اس پر فرض کی ہیں وہ ان کو ادا کر کے اللہ کا قرب پائے۔ نماز اس پر فرض ہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزے فرض ہیں وہ روزے رکھتا ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دیتا ہے، رشتہ داری کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرتا ہے۔ کہا کہ جو شریعت نے چیزیں اللہ نے اس پر فرض کی ہیں جو ان کو ادا کر کے اللہ کا قرب پا رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر کہا وَيَكُونُ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ، اور وہ ہمیشہ اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اللہ کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ مستغرق القلب فی معرفۃ نور جلال اللہ، کہ وہ اللہ کے جلال کے نور میں اس کا دل ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، جو اللہ کا ولی ہے۔ اور فرمایا فَإِنْ رَأَىٰ دَلَائِلَ قُدْرَتِ اللَّهِ، جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے، وہ دلائل کو دیکھتا ہے۔ آپ کبھی یہ جائیں پہاڑ دیکھیں، بڑے بڑے مناظر دیکھیں، دریا سمندر، بڑے بڑے ایسے خوبصورت نظارے ہیں، آپ اس طرح پہاڑوں کو دیکھ لیں تو کوئی ایک ساری دنیا مل کر ایک پہاڑ بھی نہیں بنا سکتی جیسا حسن اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ جو سارا نظام ہے وہ ان پر غور کرتا ہے کہ کس طرح آسمان پر ستارے آج بھی قائم ہیں، ہمارے سر پر آسمان آج بھی کس طرح قائم ہے۔ کہا وہ جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرتوں کو دیکھتا ہے، اس کا دل نور الہی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اور پھر جب وہ قدرت الہیہ کو دیکھتا ہے تو ایک وہ مقام آتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے احوال کو بھی جان لیتا ہے، لوگوں کے
دلوں کے احوال کو بھی جان لیتا ہے۔ حضرت خیر النساج آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ باہر جنید بغدادی تشریف لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میرے دل کا ہی خیال ہے، اگر آئے ہوتے تو دروازہ تو کھٹکھٹاتے، کوئی آواز تو دیتے۔ کہتے میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد پھر میرے دل کے اندر خیال آیا کہ جنید بغدادی باہر آئے ہوئے ہیں۔ کہتے میں نے پھر دل میں سوچا کہ یار اگر وہ آتے تو دروازہ تو کھٹکھٹاتے، کوئی آواز دیتے، کوئی ہلچل ہوتی، کہاں کچھ نہیں۔ کہتے کچھ دیر کے بعد پھر میرے دل کے اندر خیال آیا کہ جنید بغدادی باہر ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، یہ جو بار بار خیال آ رہا ہے مجھے جا کر دیکھنا چاہیے باہر۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، جب دروازہ کھولا تو واقعی جنید بغدادی وہاں پر کھڑے تھے۔ کہتے ہیں جب میں نے سلام لیا تو جنید بغدادی کہنے لگے اگر تم پہلے خیال پر ہی باہر آ جاتا تو میں یہاں پر اتنا انتظار نہ مجھے کرنا پڑتا۔ خیال ان کے دل کے اندر، اور جنید بغدادی باہر گئے، اور پھر وہ باہر سے کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا تجھے خیال آیا تھا اگر تو اسی پر آ جاتا تو مجھے یہاں پر اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑتا۔ تو جب بندہ اللہ کی قدرتوں کے دلائل کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کو ایسی بصارت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے احوال کو بھی جان لیتا ہے۔ جنید بغدادی چونکہ داتا صاحب کے سلسلے کے ایک اہم بزرگ ہیں اور تصوف میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید تھا، وہ جنازے پر گیا تو جنازے سے فارغ ہونے کے بعد وہاں پر ایک عورت تھی، چند لمحے کے لیے اس پر نظر پڑ گئی۔ جب وہ نظر پڑی چند لمحے کے لیے تو گھر آ کر دیکھا شیشے میں ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے توبہ کی، وہ سمجھ گئے کہ کام مجھ سے خراب ہوا ہے، لیکن بات بن نہیں رہی تھی۔ بڑا انہوں نے توبہ کیا، بڑا کوشش کی، لیکن بات نہیں بن رہی تھی۔ وہ اپنے علاقے سے چلے، انہوں نے کہا جا کے میں اپنے پیر جنید بغدادی کو کہتا ہوں کہ جناب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو کوئی آپ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے بخشش کی دعا کرے۔ وہ دور دراز علاقے سے جب جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے سلام کی، آپ نے فرمایا حرکتیں تو وہاں پر کر رہا تھا اور جنید بغدادی یہاں تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ تو جب بندہ اللہ کی قدرتوں کے دلائل کو دیکھتا ہے نا، اور ہر چیز کو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھے اللہ کے قرب میں پہنچائے، کہ یہ سورج، یہ چاند، ستارے اور یہ ہریالی، ہم جب ان علاقوں میں جائیں، ایسی جگہ جہاں پر ہم جا رہے تھے جب پچھلے دنوں، تو وہ ایک جگہ تھی وہاں پر فصل جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی، پانی کی وجہ سے، پانی نہیں تھا تو وہ فصل جلی ہوئی تھی۔ تو وہ میں نے کہا یہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ یہاں پر پانی نہیں ہے تو اس لیے یہ فصل تازہ نہیں رہی، بارش نہیں ہوئی، اس لیے فصل اجڑ گئی ہے۔ تو ہم تھوڑا سا آگے گئے تو وہ پہاڑ کا وہ حصہ جہاں پر بندے کا گمان بھی نہیں جاتا کہ یار میں یہاں پر جاؤں گا، وہاں پر بھی سرسبز درخت لہلہا رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہاں پر پانی پہنچانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جو اللہ کے قریب انسان کو پہنچاتی ہیں۔ اور اتنا بڑا پہاڑ کوئی انسان اس کو تخلیق کر ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے پہاڑ تو بات کی بات ہے نا، ایک پہاڑ کے برابر بھی ساری دنیا مل کر اس طرح کا تیار نہیں کر سکتی۔ جب بندہ اللہ کی قدرتوں کے دلائل کو دیکھتا ہے تو پھر اسے اللہ کا ایسا قرب نصیب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ پہلی شرط ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ وہ جو فرض ہے نا اس کے اوپر وہ فرض ادا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ نمازیں پڑھتا نہیں اور وہ پہنچا ہوا ہے، ہاں نہیں، وہ پہنچتا تو ہے لیکن جہنم کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے۔ تو پھر آگے کہا وَإِن سَمِعَ آیَاتِ اللَّهِ، کہا وہ جب بھی سنتا ہے تو یا تو اللہ کا قرآن سنتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان سنتا ہے۔ ادھر ادھر دیا سننا ہی نہیں۔ اللہ غریب کے رحمت فرمائے میری نانی جان، ہم نے 20 سال ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے نہیں سنا ان کو 20 سال کے اندر کہ وہ کسی کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوں، رشتہ داروں کے بارے میں، انہیں اینچ کیتا، فلاں اینچ کیتا، انہیں مینوں نہیں بلایا، میں انہوں نہیں بلایا، انہیں چونکہ مینوں پتر دے ویات نہیں بلایا۔ وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، جو اپنے معاملات میں اپنے گھر میں زندگی بسر کر رہے کرنے دو، ہمیں کیا کہ وہ نہیں، اس کے پاس وقت نہیں ملنے آیا تو کیا ہوا۔
تو پہلے لوگ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہوتے تھے کہ فلانے کی کیتا فلانے کی کیتا. تو جو لوگ ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں وہ اللہ کا قرب نہیں پاتے. اور اللہ کا بندہ تو جب بھی سنتا ہے وہ اللہ کا فرمان سنتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان سنتا ہے. اور پھر قوائن نطق بالثناء علی اللہ, اس کے منہ سے جب بھی تم کلام سنو گے تو اچھا کلام سنو گے. سنے گا بھی اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی قرآن کی آیات, اور اگر کہے گا تو بھی قرآن پڑھے گا. کبھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کبھی مصطفیٰ کا فرمان پڑھے گا. وَإِنْ تَحَرَّكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ, اور کہا جب وہ حرکت کرتا ہے نا, اگر اس نے کہیں پر جانا ہے تو وہ اللہ کی فرما برداری میں اس نے حرکت کرنی ہے. اب اللہ کی فرما برداری کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ مسجد میں آ کر نوافل بھی پڑھنا شروع کر دے. اگر بندہ رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں جا رہا ہے. اگر بندہ سود کو حرام کو چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں ہے. اگر وہ مال بیچ رہا ہے اور مال کے اندر چھپے ہوئے نقص کو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یار یہ میں مال تمہیں سستا تو دے رہا ہوں لیکن اس کے اندر یہ نقص موجود ہے, تو یہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے. لوگوں کو دھوکے سے ملاوٹ سے بچا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ کی فرما برداری صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ دن کے اندر 1 لاکھ مرتبہ الحمد پڑھیں یا لا الہ آیات کریمہ پڑھیں یا قرآن ہی پڑھیں. صرف یہی اللہ کی فرما برداری نہیں ہے. آپ حلال کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے کسب معاش حلال طریقے سے کما رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی فرما برداری ہے. اور کہا وَإِنِ اجْتَهَدَ اجْتَهَدَ فِي مَا يَقْرُبُهُ إِلَى اللَّهِ, کہا جب وہ کوئی بھی کام کرے تو وہ ایسے کام کی کوشش کرتا ہے جو اس کو اللہ کے قریب پہنچائے, جو اللہ کے, جب بھی وہ کوئی کام کرے گا تو وہ سوچے گا کیا اس کام کرنے کی وجہ سے میرا رب بھی راضی ہوگا, میرا رب بھی راضی ہوگا. میں اپنے گھر سے یہ بات ضرور رکھتا ہوں. میرے بھائی نے وہ کامرس پڑھی, بی کام کیا, تو بینک کی جاب میں میرے کچھ رشتہ دار میں انہوں نے کہا جناب تو وہ سارے کہیں کہ تیری وجہ سے یہ بینک کی نوکری نہیں کر رہا. حالانکہ بینک کی نیکی کی کچھ ہیں جگہ جہاں پر کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی معاملات تو, لیکن جہاں پر اب بینک کی نوکری میں ایسی جگہ جہاں پر آپ کو سود کے اوپر گواہ ہونا کرنا پڑے یا آپ کو فارم لکھنا پڑے, وہ لکھنے والا بھی سود لینے اور دینے والے کے زمرے میں. شریعت نے 4 طرح کے سود کے لوگوں کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر رسول پاک نے شامل فرمایا ہے. سود لینے والا بھی, سود دینے والا بھی, اور وہ جو اس کا کنٹریکٹ ہے وہ لکھنے والا بھی, اور اس کی گواہی دینے والا بھی. یہ سارے جب یہ معاہدہ کرتے ہیں تو کم از کم اپنی ماں سے حرم میں زنا کرنے کے برابر ہے. تو وہ مجھے کہا کہ آپ کی وجہ سے یہ کر نہیں پاتا. میں نے اپنے بھائی کو کہا بیٹا تو مجھ سے زیادہ یہ پڑھا ہے تو بتا کہ تو مطمئن ہے یہ ساری اس کی چیزوں. نے کہا بھائی کہیں نہ کہیں جا کر بندہ اڑ ہی جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر دیکھ لے تیرے سامنے 2 راہیں ہیں. تو اللہ نے اس کو وہ کام چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس سے بہت زیادہ نوازا, اس سے بہت زیادہ نوازا. تھوڑی دیر پہلے وہ پھر مجھے کہنے لگا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی یا اللہ کہ اگر اس طرح گاڑی لینا ناجائز ہے تو میں نہیں لوں گا, میرا دل بدل دے. تو کہتا میں نے وہ نہیں کی, اللہ نے مجھے اس سے بھی بہتر دے دی. جب آپ حرام کو چھوڑتے ہیں نا تو اللہ آپ کو اس سے زیادہ بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. آپ لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی یہ سنا ہے نا کہ بعض لوگوں کے پاس پیسہ تو بڑا ہوتا ہے لیکن وہ نکل جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں جی ہو جیا سیدھا ہو جیا, کہتے ہیں کہ حرام دا مال سی کہ ان جی میں آیا ہوئی نکل گیا. کہ بعض پیسے وہ ان کا آنا بڑا ہوتا ہے لیکن وہ جاتے بھی یوں کر کے, لیکن جو رزق حلال برکت والا ہے نا وہ آپ ہزار خرچ کر کے بھی جیب میں ہاتھ میں ڈالیں تو کچھ نہ کچھ باقی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی کام جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے کہ وہ بندے وہ کام کرتے ہیں جو اس کو اللہ کے قریب پہنچائے. وہ کہتے ہیں یار یہ میں نے کام نہیں کرنا, کیوں, اس سے میرا رب ناراض ہوگا.
میں نے یہ کام کرنا ہے، اس سے میرا رب راضی ہوگا، وہ کام کرتے ہیں، اللہ ان کو برکتیں دیتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ ہاتھ کار والے دل یار والے وہ کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں آج بھی جب وہ مال لین دین کا کام کرتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ جناب، بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ۔ میں ایک ساتھی کے ساتھ ہمارا جانا ہوا تو وہ بات بات پہ موڑ آئے، بریک مارے تو وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، وہ درود و سلام پڑھیں، حالانکہ وہ دنیا دار پیور دنیا دار ہیں، تو کوئی عالم دین نہیں، لیکن اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں رکھا ہے جو اللہ کے قرب کی طرف لے کر جائیں۔ تو جب وہ موڑ کاٹتے بھی، بریک لگاتے بھی سرکار کو یاد کریں گے تو سرکار بھی تو ان کو یاد کریں گے۔ رہیں آپ جس جگہ پر بھی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہاتھ کار والتے دل یار وال کا پھر ولا یرا بقلبہ غیر اللہ کا، اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں۔ آپ اور میں بچپن سے کلمات سنتے آتے ہیں نا، خاص طور پر قرآن شریف کی مجالس میں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ کبھی اس کے ترجمے کے اوپر غور کیا ہے؟ اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کر کے کہ وہ لفظ ہم کہہ کیا رہے ہیں، تو بندہ سر جھکائے نا شرم سے کہ یار میں مسجد میں بیٹھ کر اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر اتنا بڑا، وہ کہتا ہے بندہ حسبی ربی جل اللہ کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر وہ آگے جو کہتا ہے ما فی قلبی غیر اللہ کہ میرے دل میں اللہ کے سوا کسی کی جگہ نہیں ہے، میرے دل میں اللہ کے سوا ما فی قلبی غیر اللہ۔ تو اگر بندہ دیکھے تو اس کے دل کے اندر اللہ کے سوا ساری کی محبت موجود ہے، مال کی محبت موجود ہے، دوست احباب کی محبت موجود ہے، کاروبار کی، کوٹھی کی، بنگلے کی، گاڑی کی، ساری محبتیں موجود ہیں، لیکن نہیں ہے تو اللہ کی محبت موجود نہیں ہے۔ یہ سارا حرام مال اکٹھا کر کے گھر بنا کے تو اینڈ پہ دروازے پر لکھ دیتا ہے ہاں من فضل ربی کہ میرے اللہ کا فضل ہے، اور اس وقت شیطان بھی ہم پہ ہنستا ہے کہ سارے تینوں گور میں دسے سی تو ہم تو کہہ رہے ہیں ہاں من فضل ربی۔ تو یہ دل جو ہے اگر واقعی اس کے اندر ما فی قلبی غیر اللہ، اس کے اندر صرف اللہ ہی کی محبت ہو اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی جگہ ہو، تو پھر انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے عبادت میں اگر لذت حاصل کرنی ہے نا، عبادت میں، نماز میں آپ نے لذت حاصل کرنی ہے تو نماز کا ترجمہ یاد کریں، آپ اس ترجمے کے اندر منہمک ہو کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو نماز پڑھوں۔ اور میں اور آپ اکثر ہماری نمازیں تو نمازیں ہی عجیب و غریب ہیں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ کسی علاقے میں گئے تو وہاں پر نماز نہ پڑھیں، تو کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ جناب میں ایک حضرت کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو حضرت صاحب نماز کے اندر دل میں کبھی یہ خیال آ رہا تھا نماز تو بعد میں گوشت بھی لین جانا ہے، مسالے بھی لین جانے ہیں، بچیاں بھی لین جانا ہے، ٹیوشن چھڈن بھی جانا ہے، عہدے پیسے بھی دینے ہیں، یہ بھی دینے۔ کہا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے کہاں تک بھاگتا، میں بوڑھا بندہ ہوں، میں بوڑھا بندہ، میں اس کے پیچھے کہاں تک بھاگتا۔ لیکن پھر یہ امام غزالی کے بارے میں غالباً اس طرح کا ایک واقعہ، آپ دو بھائی تھے، اگر تو خیالات شریعت کے آ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، اگر آپ وسوسوں کے اندر خود جا رہے ہیں، ایک ہے وسوسوں کا آنا اور ایک ہے وسوسوں کے اندر خود چلے جانا، وسوسوں کا آنا اور وسوسوں کے اندر خود جانا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ حضور نماز کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔
دور کر دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، لیکن خیالات ایسے آتے ہیں. صدیق اکبر پاس تھے، سرکار نے فرمایا ابو بکر تم اس کا جواب دو. حضرت ابو بکر نے کہا بات سن، 2 کمرے ہوں، ایک کے اندر سونا چاندی زیورات ہوں اور ایک کمرہ خالی ہو، تو چور کس کے اندر جائے گا؟ انہوں نے کہا ظاہری بات ہے جہاں پر زیورات موجود ہیں، مال دولت موجود ہے، ادھر ہی جائے گا. خالی گھر کے اندر کیا کرنا ہے؟ کہا بس یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور شرمسار ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آتا ہے تو شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کی توجہ یہاں سے ہٹا دی جائے. کہا تو عام بندہ ہے جو صرف ٹمپریری عارضی طور پر آتا ہے اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے، وہی انہوں پرواہ کوئی نہیں ہے. لیکن جو بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے تو شیطان سارے مساوت لپیٹ کے اس کے سامنے رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کہ انسان برے خیالات سے، مساوت سے بچے، اگر آ جائیں تو اس کے اندر منہمک نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی آگے ہمارے بڑے جو لکھ کر گئے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا پیر کی شرائط، آپ نے فرمایا 4 شرطیں ہیں. پیر کی کتنی شرطیں ہیں؟ پیر کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4. کہا پہلی شرط وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ بالکل درست ہو. یہ کہنے والا نہ ہو کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے اور یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، آپ ان کیوں کہتے ہیں؟ کہا ایسا نہیں. اور کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ بسا اوقات بندہ نبی سے بھی زیادہ عبادت کر بیٹھتا ہے، نبی سے بھی زیادہ، اور اس پر وہ پیر دلیل کیا دے کہ سرکار دو عالم کی عمر مبارک 63 سال کی، اور اگر بندے کی 100 سال ہو تو وہ جو باقی سال ہیں 37 وہ زیادہ نمازیں پڑھے. تو بسا اوقات بظاہر، میں نے کہا بظاہر چولہے میں پڑھ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر کا مسئلہ بھی حل فرما دیا تھا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر 1 کلو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور صحابہ کے بعد کوئی احد پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے تو وہ 1 کلو کے برابر نہیں ہو سکتے. جب وہ 1 کلو کے برابر، تو یہاں پر کروڑواں سال بھی کوئی عبادت کرے تو وہ سرکار دو عالم یا کسی بھی نبی کی عبادت کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پیر کی شرط یہ کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے کے اندر گڑبڑ نہ ہو. داتا گنج بخش رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام کی ایک سانس، انبیاء کرام کی ایک سانس، کہا دنیا کے تمام ولیوں کی ساری زندگی سے بہتر ہے. انبیاء کرام کی ایک سانس، کہا جہاں پر ولی کا مرتبہ مقام کی انتہا ہوتی ہے نا، جو سب سے آخری اس کا گریڈ ہے نا، گریڈ 22-24 سمجھ لو، سب سے آخری گریڈ جو ہے جہاں وہ ختم ہوتا ہے نا، اس سے آگے نبی کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے آگے نبی کے قدم کی ابتدا ہے، نبوت کی صدا وہاں سے ہے. تو جب ولی کے آخری سٹیٹس کی اختتام وہ اس کے بعد نبی کی ابتدا ہو تو ایک عام بندہ کس طرح نبی کے جیسا ہو سکتا ہے؟ کہا نبی کا ایک سانس تمام ولیوں کی ساری زندگی سے بہتر ہے. بایزید بستامی علیہ رحمہ سے داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ عقیدے کی بات میں بایزید بستامی لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ انبیاء کرام کے احوال کے بارے میں ہمیں کچھ ان کی حالتوں کے بارے میں بتائیں کہ ان کی حالتیں کیسی ہیں. بایزید بستامی کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں ہم گفتگو کریں کہ ان کی حالت ایسی تو ان کی حالت ایسی. ہاں نا ہمارا مرتبہ جہاں پر ختم ہوتا ہے نبی کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اور پھر آپ اس کے بعد لے کر آئیں رافضیت خارجیت کو. داتا صاحب علیہ رحمہ نے کاشف المحجوب کے اندر ایک ترتیب دی ہے مناقب کی، صحابہ کے ذکر کی. سب سے پہلے جس کا ذکر کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کا. کہا انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ہیں. پتر
مولا علی کے ہیں. داتا گنج وقت پتر مولا علی کے ہیں اور بتا رہے ہیں اس حقیقت کو جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگرچہ پتر میں علی کا ہوں لیکن سچ یہی ہے کہ انبیاء کے بعد کائنات میں کوئی افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اور پھر اگلی جگہ پر چلو یہ تو ہو گیا نا قابلہ ذکر حضرت سیدنا فاروق اعظم کا کروں گا شیخین کریمین کا. یہ کشف الموجود دنیا کا ہر نسخہ لے کر آؤ فارسی لے کر آؤ جس مرضی کا ترجمہ لے کر آؤ سب سے پہلے جو شان بیان کی ہے آپ نے حضرت سیدنا فاروق ابو بکر صدیق کی پھر حضرت فاروق اعظم کی. اس کے بعد کچھ لوگوں کو درد ہوا ان کی علمی تحقیق کے اندر وہ کہنے لگے یہ شیخین کو تو مانتے اس کے بعد حضرت علی ہیں پھر عثمان ہے. میں نے کہا علی کے پتر سے پوچھ لو کہ جناب علی پہلے ہیں یا عثمان پہلے ہیں. آپ نے تیسرے نمبر پر جس کی شان کو بیان کیا وہ سیدنا عثمان غنی کی شان کو بیان کیا. سیدنا عثمان غنی کی شان کو اور پھر مولا علی کی شان کو بیان کیا. یہ ہے حق چار یار کا نعرہ. حق چار یار نعرہ تحقیق اور یہ چار یار سے مراد وہی ترتیب ہے جو قرآن نے بیان کیے مصطفیٰ کے فرمان نے بیان کیا اور اجماع امت اس بات پر ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق پھر فاروق اعظم پھر عثمان غنی پھر مولا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق. ولی کے لیے اس کا صحیح العقیدہ ہونا لازم ہے. اور پھر داتا صاحب کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دوسری اس کی شرط کہ وہ عالم دین ہو. کون ہو؟ عالم دین ہو. اب ایک اس کا علم قصبی ہو یا علم لدنی ہو لیکن وہ عالم دین ضرور ہوگا شریعت کے احکامات کو ضرور جانتا ہوگا. نماز روزہ زکات حج ان کے مسائل کو آج کل بڑا عجیب و غریب ٹرینڈ ہے جنہاں نے اسی 50,000 فیصد دے کے بلانے ہیں نا انہوں نے مسئلہ جنہوں پوچھو نا کہتے ہیں جناب ہم تو خادم ہیں یہ تو آپ آج مفتی صاحب سے پوچھیں تو 50,000 کیوں کہاں لے رہے ہیں تو کہاں 50,000 لے رہے ہیں. جب ان سے شریعت کی بات کرو نا تو کہتے ہیں ہم تو خادم ہیں اہل سنت ہیں. تو جب ان کو کہیں فیس تو کہتے ہیں جناب 50,000 ولی کے لیے پہلی. اور پھر بعض صوفی اس طرح کے ہیں بعض صوفی اس طرح ان کے پاس لے کر جاؤ نا مسئلہ اچھا عالم کا یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ اسی وقت اس بات کا آپ کو جواب دے. ہاں وہ کتب سے نکال کر آپ کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور راجے قول کو آپ تک پہنچانا جانتا ہو اور اس کلام کے اوپر اس کی تحقیق کا ہر پہ آدمی کم از کم اس کو پتا ہو کہ راجے قول اس پر مقابلین قول کون سا ہے. تو کوئی صوفی بعض ایسے ہیں کہ جن کے مرید بڑے ہیں آپ بھی کروڑ پتی اتوں پتر بھی جمدے پیر قدرتی پیر بغیر علم کے تحقیق کے پیر ہیں. اب ان صوفی صاحب سے جب مسئلہ بیان کرو کہتے ہیں وہ مرید ہی کہہ رہا ہوتا ہے حضرت صاحب کی یہ فیلڈ نہیں ہے حضرت صاحب تصوف کی دنیا میں رہنے والے. میں نے کہا جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے بھی بڑا کوئی صوفی ہے. صوفی بھی ہیں عالم دین بھی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے کہ ہمارے بازار میں خرید و فروخت وہی کرے جو دین کو جانتا ہو جو دین کو جانتا ہو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتعبد بلا فقہ کالحمار فی طاحونۃ کہا کہ بغیر علم کے بغیر علم کے اللہ کی عبادت کرنے والا جس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے فرض کون سے ہیں نماز کی شرطیں کون سی ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے رکوع سے اٹھ کر کتنی دیر کھڑا رہنا ہے رکوع کس طرح ہونا چاہیے سجدہ کس طرح ہونا چاہیے. اب جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں بس وہ آتا ہے دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے فرائض واجبات اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ایسا بندہ اور وہ 1000 نفل بھی پڑھتا رہے ساری رات بھی کھڑا رہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال اس گدھے کی طرح جو چکی کے گرد گھومتا ہے. آج آگے ہوتے ہیں، یعنی جیڑی انہیں پہلی نماز شروع کی تھی نا 1000 نمازوں تو بعد کی پہلی ہے، وہ چکی کے گرد گھومنے والا گدھا ہے کہ جو علم دین کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے. جب تک اس کو فرائض اور واجبات اور شرائط کا پتہ نہ ہو تو پھر اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اچھا، پھر حضرت علم بھی وہ ہونا چاہیے جس پر عمل ہو اور وہ اللہ کے قرب میں پہنچا دے، اللہ کے قرب میں پہنچا دے. حضرت حاتم اصم، آپ کہتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی، میں نے ایم فل نہیں کیا، میں نے ڈبل ایم اے نہیں کیا، میں نے ٹرپل ایم اے نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے 4 چیزوں کا علم حاصل کیا. کیا کیا؟ 4 چیزوں کا، جو شرعی احکام ہے اس کے بعد 4 چیزوں کا علم حاصل کیا. کہتے ہیں پہلا وہ کہ میں نے اس بات کا علم حاصل کیا کہ مجھ پر اللہ کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں. کہا جب میں نے اس کا علم حاصل کر لیا یقینی طور پر تو پھر میں اللہ کی عبادت میں لگ گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ جو مجھ پر ہیں حق وہ میں نے ہی ادا کرنے ہیں. نماز میں نے ہی پڑھنی ہے، روزہ میں نے ہی رکھنا ہے، حج میں نے ہی کرنا ہے، زکوٰۃ میں نے ہی دینی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال میں نے ہی کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال میں نے ہی کرنا ہے. کہا کہ میں نے اس چیز کا علم حاصل کیا تو میں ان کو ادا کرنے لگ گیا. دوسری بات کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا علم یقینی طور پر حاصل کر لیا کہ جو اللہ نے میرے مقدر میں رزق لکھا ہے وہی مجھے مل کر رہے گا، وہی مجھ کو مل کر رہے گا. لالچ کرنے سے میں اس رزق کو زیادہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اس لالچ کو چھوڑ دیا اور جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے میں اس پر راضی رہنا شروع ہو گیا، جو میرے مقدر میں لکھا ہے. تیسری بات کہا کہ میں نے اس چیز کا علم حاصل کر لیا کہ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، ہر وقت میرے پیچھے آ رہا ہے. کہتے کہ پھر میں نے اس کا علم حاصل کیا کہ یہ اس سے میری جان چھوٹ سکتی ہے. کہتے کہ مجھے پتا چل گیا اس سے میری جان نہیں چھوٹ سکتی. میں پھر اس کی تیاری میں لگ گیا کہ تو آجا. وہ تھی موت کہ میں لاہور میں ہوں تو میرے پیچھے، کراچی میں ہوں میرے پیچھے، گجرانوالہ میں ہوں پیچھے، مسجد میں ہوں تو پیچھے، بازار میں ہوں پیچھے، جہاں پر بھی جا رہا ہوں میرے پیچھے ہے اور اس سے میں اپنی جان چھڑا نہیں سکتا. کہا تو پھر میں اس کا سامنے کرنے کے لیے تیار رہنے لگ پڑا. میں نے کہا پھر ایسے کام کرو کہ اس کا سامنا کریں. اور چوتھی بات کہا کہ میں نے یہ یقینی طور پر جان لیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اس کیمرے کا خوف، وہ کیمرہ ہم نظر دلائیں تو نہ بھی نظر آئے نا، تو جو لکھا ہوا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو بندہ ادھر بڑا سوٹ ہو کے اور جتنا مرضی 2 نمبر ہو وہ حرکت وہاں پر ویسی کیمرہ دیکھ رہا ہے. کیمرے کی تو اوقات نہیں ملتی، کیمرہ غلط دیکھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت بند بھی ہو سکتا ہے کوئی فنی خرابی بھی ہو، صرف آپ کو دکھا رہے ہوں، لیکن اللہ ہر وقت اور ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے. کہا جب مجھے یہ یقینی طور پر کیفیت مل گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں جب بھی گناہ کی طرف جاؤں تو میں شرمندہ ہو کر واپس آ جاؤں کہ کل قیامت والے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. تو یہ 4 چیزوں کا علم. اور پھر تیسری بات کہا کہ وہ فاسق کے معلم نہ ہو، علانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. ایسا نہیں کہ کمرے میں گھس کر کرتا ہو لیکن بظاہر اس کی سامنے جو صورت ہے اس سے پتہ چلتا ہو کہ یار یہ بندہ گناہ کرنے والا نہیں ہے. یہ نہیں کہ پہلے داڑھی منڈا بالکل کریم شیپ تھا تو جب لوگوں نے لعنتوں کا نزول اس کے اوپر کیا تو اس نے اپنی مرضی کی فرینچ ٹائپ داڑھی رکھنے کے بعد ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اور 1 سونے کپڑے پا کر وہ کہے کہ جناب میں بڑی
ہوں، نہیں، اس کی شکل و صورت بتائے بارش ہو. آپ لوگوں نے قبلہ حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب کی زیارت کی تھی، بتاؤ دیکھ کر پتہ نہیں چلتا تھا اللہ کا ولی ہے؟ بے شک بے شک. ان کے چہرے پر بناوٹی داڑھی نہیں تھی کہ میں ایتھوں انج کر کے تھوڑی جہی رکھ لواں، تھوڑا جہا انج کر کے قلم نو بنا لواں، منچھاں اپنیاں کر لواں. ہاں نہیں، اس کا چہرہ بھی بتا رہا ہو کہ اللہ کا ولی ہے. اس کی کرامتیں نہ بتا رہی ہوں کہ 50 بندیاں نو دم کیتا تے بندے ٹھیک ہو گئے. آپ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو دم درود والا مسئلہ ہے نا، دم درود والا مسئلہ، اس کا ولایت سے تعلق نہیں ہے. اس کا جس طرح ایک ڈاکٹری ایک شعبہ ہے نا، ڈاکٹری حکمت ایک شعبہ ہے نا. اب ڈاکٹری کا تعلق ولایت سے ہے نہیں نا؟ ہے سارے بولو نا. مینوں پتا آج موضوع میرا جڑا انج دا ہی ہے کہ تسی جڑا نا کچھ بندے تھلے کر کے سو رہے ہیں، شاید پتہ نہیں معرفت حاصل ہو گئی کہ ڈاکٹری کا تعلق ولایت سے، حکمت کا تعلق ولایت سے. اس طرح یہ جو دم درود والا سلسلہ ہے نا، اس کا تعلق ولایت سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ولی ہونا اس کے لیے لازم ہو. وہ تو قرآن اور مصطفیٰ کے فرامین میں موجود ہے کہ آپ یہ کام کریں تو اللہ شفا دے گا، یہ پڑھیں تو اللہ رزق دے گا، یہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. تو یہ ایک علم ہے، اور وہ کرنے سے اگر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا بندہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا ولی ہے. اینڈ سارے اسپتالوں میں جنہیں ڈاکٹر ہیں سارے اللہ دے ولی ہوں گے. آپ بڑے بڑے اسپیشلسٹ کا سنتے ہوں گے، کہتے ہیں یار وہ ہاتھ سے شفا ہے، یار آئی کرو جیڑا وہ دوائی لینا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان بڑے لوگ ایسے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ کل بتا رہے تھے، کہتے ہیں مینوں 3 دوائیاں ایک ڈاکٹر نے دتیاں، پہلی دوائی کھادی تے میرا گوڈا ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہونے کا مطلب ہے تھوڑی کہ اللہ کا ولی ہے. ایسے ہی جو دم درود کرنے والا ہے وہ دم کرے تو اس کو اللہ کا ولی نہ سمجھو. اللہ کا ولی وہی ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اس کی بصارت ایسی ہے. داتا صاحب علیہ رحمہ آپ کی اپنی بصارت، وہ تو ایک بات کی بات ہے نا. قافلے والے پوچھنے لگے کہ جناب ہمیں فلاں علاقے میں جانا ہے، ہم اپنی منزل کو جانا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہاری منزل وہ ہے. جب دیکھا تو ان کو حرمین شریفین کی زیارت ہو رہی تھی. بات کی بات ہے. اور داتا صاحب جب تشریف لے کر آئے تو سب سے پہلے بنایا تو مسجد کو بنایا. اور اگر قبلے کی سمت بھی کسی کو لگا غلط ہے تو آپ نے کہا یہاں پر کھڑے ہو کر نماز کے بعد دیکھنا کہ حرم کی سمت بنتی ہے یا نہیں بنتی. وہاں پر رہ کر اوروں کو بھی اس در تک پہنچا دینا، یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے. اچھا جی، پھر ولی مختلف احوال میں ہوتے ہیں. لازم نہیں کہ حجرہ نشینی ہو. کوئی ریڑھی لگانے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. کوئی ریڑھی لگانے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے پوچھا جناب آج کل دہلی کے حالات بڑے سست ہیں، دہلی کے حالات بڑے سست ہیں. فرمایا کہ وہاں پر جو صاحب ابدال ہے نا اور 18ویں گریڈ کا افسر، وہ بھی بڑا سست ہے. اس کر کے حالات جڑے نے سست نے. کیسے؟ آپ نے کہا جا کر دیکھ لو. وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے خربوزے کی ریڑھی لگائی ہوئی تھی. اللہ کے ولی نے مرتبہ ابدالیت پر فائز ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ایک خربوزہ دیں. انہوں نے خربوزہ دیا. ایک پھاڑی اس بندے نے لی اور کہا کہ جناب ہے میٹھا نہیں ہے. جان بوجھ کے کہا میٹھا نہیں ہے، دوسرا دو. دوسرا دیا. دوسرا بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہے میٹھا دو. تیسرا چوتھا اس کی ساری ریڑھی کے خربوزے ضائع کر دیے. اور وہ ابدال اتنے حلیم تھے اور رحم دل، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ساری ریڑھی جو ہے ضائع کر دی. محدث دہلوی کہنے لگے یہ وجہ ہے کہ دہلی کے حالات سست تھے. یہ وجہ ہے دہلی کے حالات سست تھے. کچھ دیر کے بعد دہلی کے حالات بڑے تگڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابدال بڑے چست ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں. کہا اچھا جی جا کر دیکھ لو. کہا وہاں پر پانی بیچ رہے ہیں کولر میں. آپ کو پتا ہے پہلے آج سے چند سال پہلے
یا آپ بھی شاید ہوتا ہو، یہ پرانی راجہ باز کوستان جیسی، ان کے اندر گرمیوں میں لوگ آ جاتے تھے پانی والے، وہ کولر لے کر یہ پانی کا گلاس 2 روپے 1 روپے پانی کا گلاس، ٹھنڈے پانی کا گلاس، ہے نا، آج کل وہ منرل واٹر لے کر آتے ہیں. کہا کہ وہ ابدال جو ہے پانی پیتے ہیں وہاں پر. جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا پانی کا گلاس کتنے کا؟ انہوں نے کہا 25 پیسے کا. میں ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا میں نے کہا جناب اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پانی اس بندے نے پھینک دیا. کہا جناب مجھے دوسرا دو. وہ ابدال تھے، انہوں نے منہ کے اوپر تھپڑ مارا. انہوں نے کہا تو نے سارے خربوزہ بیچنے والے سمجھے ہوئے ہیں، تو نے سارے خربوزہ بیچنے والے سمجھ رکھے ہیں. کہا کہ وہ بڑے ایکٹیو تھے. تو دہلی کے حالات، ہاں اس کا ظاہر باطن، کچھ لوگ ایسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، ایسا نہیں کہ کرامت بعد کی بات ہے، حضور کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ہمشیرہ سے کسی کے دانت ٹوٹ گئے. اب وہ جب دانت ٹوٹے نا تو قصاص کا مسئلہ آ گیا، تو کہا تھا کہ دانت توڑے جائیں گے. اب وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے اتکسر ثنیۃ ربیہ یا رسول اللہ، حضور کیا ربیہ میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے بدلے میں؟ سرکار نے فرمایا اللہ کے قانون میں تو قصاص ہے. ان کا لا والذی بعث بالحق لا تکسر ثنیۃھا، کہ حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا ہے، میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. سرکار فرمائیں کتاب اللہ کے اندر یہی ہے، تو وہ کہیں گے دانت نہیں توڑے جائیں گے. ابھی بات چل رہی تھی کہ وہ جو بدلہ لینے آئے وہ کہنے لگے کہ جاؤ ہم نے تمہاری بہن کو معاف کیا، تمہاری بہن کو معاف کیا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا ضرہ، کہا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے، اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے. ولایت کا معیار یہ نہیں کہ بڑا پیر ہوئے، لینڈ کروزر ہوئے، گول ہوئے، کوٹھی بنگلے آلا ہوئے. ولایت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو علماء ہیں نا، واقعی علماء ہیں، وہ اپنے ساتھ پیرے طریقت فلانے شریعت کم ہوتا ہے. جو واقعی اس کیلیبر کے ہیں ان کا تو حق ہے نا، لیکن علماء اس معاملے میں بہت محتاط رہتے ہیں کہ وہ عالم ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ صرف پیرے طریقت رابر شریعت لکھوا لیں. کیوں نہیں لکھواتے؟ کیونکہ عالم دین جانتا ہے کہ مرتبہ ولایت کس چیز کا نام ہے. کہ عالم تو لوگوں کو احکام اور مسائل حرام اور حلال کی تمیز بتاتا ہے، لیکن جو ولی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے وہاں پر لا کر مقام پہ کھڑا کر دیتا ہے. تو اس لیے علماء بہت محتاط رہتے ہیں. آپ بھی محتاط رہا کریں، ایسے جعلی پیروں سے خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں. ولی ہیں تو داتا صاحب ولی ہیں، اور ولی ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے اللہ کے ولی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو احکام شریعہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. داتا صاحب کا اس دفعہ مر گئے ان کے بڑے جو کہتے تھے داتا صاحب کا عرس شیرہ کی عقیدت ہے. اس دفعہ 979واں ایک کم 80واں عرس داتا صاحب کا ہو رہا ہے. تمہارے بڑے بھی مر گئے، تم نے بھی مر جانا ہے، تمہاری نسلوں نے بھی مر جانا ہے. داتا صاحب کا عرس جاری و ساری. بہت بہت